بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وعلی محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، ایران کا بھاری نقصان لیکن پھر بھی ڈٹ گیا۔ بھارتی نژاد کرشمہ نے بھارت کی بینڈ بجا دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا قتل منصوبہ، جنگ تیز ہو گئی دونوں جانب سے، اور دونوں ممالک میں ہر طرف آگ لگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ہے کہ تہران ہتھیار ڈال دے یا اسرائیل اپنے حملے بند کر دے، پھر تو بنے گی بات کہ کوئی انسانیت بچ جائے گی، ورنہ نہیں لگتی۔ لیکن ایران ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین، ایران کو بھاری نقصان ظاہر ہے کہ جدید اسلحہ جتنا اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ اسرائیل بغل بچہ ہے، ناجائز اولاد امریکہ کی۔ دوسرا بچہ بھارت پہلے پاکستان سے زور آزمائی میں پھنس گیا تھا، کہ صلح کرا دی، کیونکہ چودھریوں کا یہ رواج ہوتا ہے نا کہ چودھری کا اپنا پہلوان ہارے لگے تو جناب پنچایت بٹھا کے صلح کرا دو۔ ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کرا دیا۔ اب دوسرا بچہ پھنس گیا، اسرائیل جو ہے جتنا خون خرابہ اور جتنی عمارات وہاں گری اور جس طرح وہ کھنڈر بنا، تل ابیب، یروشلم، حیفا، تو وہ سب پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ کبھی اس نے گولہ باری نہیں دیکھی، کبھی اس نے اس طرح جنگ نہیں دیکھی جو اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ قدرت بڑی چیز ہے، قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ شہباز کو شہباز چڑیا سے لڑا دے، چڑیا شہباز سے لڑ جائے، اور پاکستان نہیں بلکہ اسلامی روایات میں موجود ہے ابابیل جو ہے وہ ہاتھیوں کو لشکر کو فتح دے دے، لہٰذا ایمان مضبوط ہے ایران والوں کا اور کھڑے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تہران خالی کر دیا جائے، ورنہ تہران کو بیروت بنائیں گے، کھنڈر بنا دیں گے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم سبق سکھائیں گے اور ہمارے پر حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا بھول جائے اسرائیل کہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اب الزامات کس پہ لگ رہے ہیں؟ امریکہ سے الزام لگا ہے کہ شمالی کوریا اور روس ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو دوست ممالک آتے ہیں، جسے وہ گھبرائے ہیں۔ کیوں کہ تل ابیب میں بھی اور یروشلم میں بھی غیبی طیاروں نے بڑی بمبارمنٹ کی، میزائل چلائے اور بہت نقصان کیا۔ غیبی طیارے آئے اور چلے گئے، یہ کون ہے، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے الزام اس پہ لگا دیا ہے، جبکہ ہمارا ازلی دشمن بھارت الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستانی اور اپنے چینی پائلٹوں کا کارنامہ ہے، ان کے جہازوں کا کارنامہ ہے، کیونکہ ابھی تازہ اسے مار پڑی ہے نا، اس لیے اسے زخم چاٹ رہا ہے، تو اسے یاد آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستانی ہوں گے، یہ تو چائنیز ہوں گے۔ الزام پہ الزام لگ رہے ہیں، لیکن جناب ابھی بھی 2500 سے زیادہ میزائل موجود ہے ایران کے پاس، اور ایران کہہ رہا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تخت یا تختہ۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہم تہران کو کریں گے تباہ اور رجیم چینج ہوگی، یعنی حکومت چینج ہو جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اپنے جاسوسی سے، اپنے ایجنٹوں سے شام میں کیا، عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، اسی طرح ایک اور اسلامی مملکت کا خاتمہ کریں گے، اقتدار وہاں سے ختم کریں گے اسلامی انقلاب کو، اور نئے اقتدار میں لائیں گے نئے چہرے، جس میں علی رضا شاہ پہلوی کا نام لیا جا رہا ہے، سابق بادشاہ کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا۔ بہرحال فی الحال ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ کیوں کہ پاسداران انقلاب 15 لاکھ سے زیادہ تھے، مارے کتنے ماریں گے وہ اپنے کر رہے ہیں تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ انٹیلیجنس معاملات میں ایران کو مار پڑی اور اس کی صف اول کی قیادت ماری گئی، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک نگینہ موجود ہے،
ایک سے ایک بہادر موجود ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو جناب یہ جنگ جو ہے روز کی روز تیز ہو رہی ہے، اور دنیا سوچ رہی ہے، سفارتی جو ہے محاذ پر بھی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، رابطے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ بڑھ گئی تو پھر بھائی نقصان بڑا ہونا ہے۔ اور کس کا نقصان ہونا ہے؟ انسانیت کا نقصان ہونا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہونا ہے، جدید اسلحہ استعمال ہوگا تو پھر معیشت سب بڑھ جائے گی، چاہے کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو۔ لہٰذا کسی نہ کسی طرح جناب اس میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جب مظلوم فلسطینیوں پہ بمبارمنٹ ہو رہی تھی، جب غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا، جب وہاں خوراک کے لیے لائن پہ کھڑے ہوئے، لائن میں قطار در قطار کھڑے لوگوں کو بے گناہی میں گولیاں مار دیں، اس وقت کوئی نہیں بولا۔ لیکن اب اپنی باری آئی لگتی ہے، اپنے نقصانات لگتے ہیں تو چیخیں ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل وزیر اعظم کی ایک ویڈیو دکھائی گئی، اس میں بڑے وہ پریشان ہیں۔ جتنے مرضی وہ طاقتور ہوں، جتنا مرضی اسلحہ سے نہیں لڑائیاں لڑی جاتی، جذبے سے، طاقت ایک جذبہ ہوتی ہے، وہ جذبہ ایران کے پاس موجود ہے۔ اب ہمارے بھی کئی مبصر جو ہیں، کئی تجزیہ کار جو ہیں، وہ نئی سے نئی بات کر رہے ہو، اگر نہیں جی ایران نے تو گھٹنے ٹیکنے، حالانکہ ایران کے پاس طویل جنگ لڑنے کا بڑا تجربہ ہے، اور اسرائیلیوں کی جب موت واقعہ ہوتی ہے نا، یہودیوں کی، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، تو وہاں خاصے مارے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ پتہ ہی چلا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ تل ابیب میں بھی پہنچ گیا، اور اس کے وہاں بھی پہنچ گئی، یروشلم میں بھی، بلکہ تلاش جاری ہے کہ بنجمن نیتن یاہو وہ کہاں ہے۔ ایرانی مطلب یہ اسکواڈ ہے، اور یہ ڈیڈ اسکواڈ جسے کہیں، یہ ڈیتھ اسکواڈ کہیں، کہ اس کو آرڈر یہ ہیں کہ وزیر اعظم کو پکڑنا ہے، بس اس کو مارنا ہے، تو ہم نے جتنی بھی ہماری قیادت مارے گی اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے۔ پتہ ہی لگا ہے، اسرائیلی ذرائع سے یہ دعوے ہیں کہ انہوں نے 2 اور ڈمی وزیر اعظم بنا لیے، اور کسی کو نہیں پتہ اصلی کون سا ہے، اور سب دائیں بائیں نظر آتے ہیں یا روپوش ہوئے ہوئے۔ تو اب یہ امتحان ہے ان کے جاسوسوں کا، ان کے خود کا اسکواڈ کا، ایرانیوں کے، کہ کیا یہ وزیر اعظم کو ڈھونڈ سکتے ہیں، کیا اس کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار پاتے۔ پہلے حکم تھا اسرائیل کی جانب سے کہ رہبر معظم علی خامنائی کو شہید کر دیا جائے، لیکن پھر امریکہ کی طرف سے آیا کہ نہیں جی ہم نے کہا یہ کام نہیں کرنا، لہذا وہ ٹل گئی بات۔ لیکن اب ایران کی جانب سے ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو چھوڑنا نہیں، اس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب جب دوسری طرف آپ بات کریں، مطلب اگر آپ اسلحے کے اعتبار سے یا جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو بہت سے ابھی میزائل چیزیں موجود ہیں ایران کے پاس، ان کی فضائیہ اس قدر تگڑی نہیں جیسی اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اور امریکہ ابھی بھی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، لیکن ان کے پاس چیزیں ایسی موجود ہیں کہ وہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اور انہیں مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری طاقت تسلیم کرو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جوہری معاملات کا تو بہانہ تھا، جیسے پہلگام کا بہانہ تھا، اور ہم پہ آگے تھے وہ پانی بند کرنے، اسی طرح یہ بھی یہی معاملات ہیں۔ تو یہ سارے چلتے ہیں۔ اب ایک کرشمہ بھارتی نے ساتھ، انہوں نے امریکن اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اور پرخچے اڑا دیے ہیں، بینڈ بجا دیا بھارتی میڈیا کا، گودی میڈیا کا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پہ قبضہ، لاہور پہ قبضہ، پنڈی پہ قبضہ، سپہ سالار کی گرفتاری، اور جناب شہباز شریف کی روپوشی یا فرار یا چھپ جانا کہیں، یہ سب چیزیں غلط تھی، اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان تمام NDTV ہو یا انڈیا ٹوڈے ہو یا جو لوگ بول رہے تھے یہ، ان سب سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا ورژن دیں کہ کیا یہ کہاں تک صحیح تھا، کیا کسی نے جواب دینا پسند نہیں کیا، اور جن لوگوں نے جواب دینا پسند کیا انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ تھا، بھارتی عوام کو
ماموں بنایا گیا، بیوقوف بنایا گیا، اور انہیں نام بتانے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ہمارا نام نہ دیا جائے، کیونکہ بھارت میں جو انتہا پسندی ہے وہ بڑی خطرناک حد تک ہے. اب یہ تو ہے صورتحال. اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. G7 میں تمام سمجھداروں نے، دنیا کے سمجھدار جو وہاں بیٹھے ہوئے، جس میں یہ سلنڈر مودی بھی بیٹھا ہوا تھا اور امریکہ بھی تھا، اس نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا. اب اسلامی امہ کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اب خواب خرگوش سے نکلنا ہوگا، ورنہ داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں یہ یہود و نصارہ کا منصوبہ ہے. اللہ کو جانتے ہوئے اصلی جو سپر پاور ہے اس پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ دنیاوی یزیدوں سے نمٹنا ہوگا، دنیاوی فرعونوں سے نمٹنا ہوگا. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اب ایک پاکستان کی خبر بھی آپ کو دے دیں. وہ گھڑی کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. اس کو آپ تسلیم کریں نہ کریں، لیکن وہ محاورتاً بن گیا. امریکہ میں سپہ سالار کے خلاف جو مظاہرہ کیا گیا تو وہاں اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، لیکن جو اوورسیز پاکستان اور سپہ سالار کی حمایت میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی بینر نہیں اٹھایا. وہ صرف ہاتھوں میں گھڑیاں لے کے آ گئے اور اس پہ جھڑپیں ہو گئی، ناراضگی ہو گئی. اب تازہ ترین گھڑی کا کیا مسئلہ ہوا کہ بلال یاسین صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے، تو بجٹ اجلاس میں جب ہنگامہ آرائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اعجاز شفیع نے میری گھڑی غائب کر دی. یعنی لڑائی جھگڑے میں میری گھڑی ایک قیمتی گھڑی تھی، وہ ان کے قابو ہو گیا، انہوں نے غائب کر دی، الزام لگا دیا. اب یہ الزام، اس پہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک محاورہ بن گیا. گھڑی مسئلہ بن گئی. یاد ہوگا پہلی گھڑی کا بڑا کردار تھا، جس میں بشرا بی بی اور عمران خان پہ الزامات لگے اور ان کو پھر توشہ خانے کے حوالے سے ان پہ سزا بھی سب کچھ ہوا. اب یہ ایک نئی گھڑی کا مسئلہ بن گیا. سپہ سالار کے خلاف مظاہرہ ہوا امریکہ میں، اور سپہ سالار کی آؤ بھگت اتنی ہوئی کہ انہوں نے ایک دن CIA میں گزارا امریکہ کے، اور ایک دن پینٹاگون میں گزارا، اور 4 سیزن ہوٹل میں شام کو اوورسیز کے عشائیے میں شرکت کی، اور وہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا. اور انہوں نے کہا کہ بہت سے نئے تعلقات بنے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ جو ہے ہماری معدنیات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہے، اور ہم نے اسے آفر دیا کہ جناب یہاں تو بلینز کے ہیں بلکہ ٹریلینز کے ہیں معدنیات، آؤ توجہ دو، خوشحالی اور ترقی کے راستے ڈھونڈے مل کے. اور مان لیا، اور ان کا ہو سکتا ہے میں اگست ستمبر میں پھر امریکہ کا دورہ کروں. تو حالات یہ ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.